السلام علیکم۔ اگر آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے یا جلد پہ بڑھاپا محسوس ہو تو ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے ایک پیالی روزانہ پی لیا کریں۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو ان کو دال ماش اور دہی ایک ساتھ کبھی کھانے کو مت دیا کرو۔ جو لوگ ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گوبھی استعمال کرتے ہیں ان کا جسم کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کمر درد کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو رات کے وقت زیتون کا تیل سے مالش کروائیں، درد چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اگر گھر میں آٹے کے اندر کیڑا پیدا ہو جائے تو سیاہ زیرہ اور پیسا نمک مکس کر کے آٹے میں رکھیں، کیڑا پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر چہرے پہ چھائیاں ختم نہیں ہوتی تو آٹا گوندنے کے بعد بھی بچ جانے والی پانی کو چہرے پر لگائیں۔ جو عورت زیادہ شیمپو استعمال کرے اس کے بال جلدی سفید ہونے لگتے ہیں اور جلد کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دانت درد کرتے ہیں اور کمزور ہیں تو کھانے میں گنا استعمال کریں، چند دنوں میں دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر بال سیاہ اور چمکدار نہیں ہیں تو سرسوں کے تیل میں لیموں یا میتھی دانہ مکس کر کے لگانے سے بال سیاہ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے بعد اگر پاؤں کے انگوٹھے پہ سرسوں کا تیل لگایا جائے تو نظر تیز ہوتی ہے۔ عورت کا چہرہ اس وقت تک جھریاں پیدا کرنے لگتا ہے جب عورت خود کو غصے میں لائے یا ہر بات پر وہ پریشانی کا مظاہرہ کرے یا اپنے بچوں پہ غصہ دکھائے۔ یا پھر اپنی خوراک میں وہ چیزیں شامل کرنے لگ جائے تو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہوں اور ان سے انسان کا ہاضمہ بھی خراب ہونے لگ جائے۔ جیسے طرح گھر میں یا بازار میں تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں ہر قسم کے پاپڑ ہوں، پکوڑے ہوں یا کوئی چپس وغیرہ، کیونکہ یہ انسانی جسم میں سب سے پہلے خون میں شامل ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ چہرے پہ جلد اثر چھوڑتی ہیں۔ اس لیے عورت کو کھانے میں یہ چیزیں مت دیں، تلے ہوئے پاپڑ، پکوڑے اور بازار کی تیار کردہ بریڈ۔ ان کی جگہ عورت کو گھر میں عورت کے پھل دیں، اس میں زیادہ مالٹا شامل ہو کہ مالٹا انسانی سکن کو بہت زیادہ صاف اور چمکدار بناتا ہے اور چہرے پہ کبھی کسی قسم کی جھریاں پیدا نہیں ہوتی اور ہر کوئی چہرے کی تعریف کرنے لگتا ہے، کیونکہ مالٹا اپنے اندر ایسا اجزاء رکھتا ہے جو خون میں شامل ہوتے ہیں چہرے پہ سب سے زیادہ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ اسمبلی میں کوئی نئی ٹریننگ نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے فائدہ حاصل کیے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ریلیکس کرتا ہے۔ آپ کو کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر، واش روم یا کسی کمرے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تاہم واش روم زیادہ موزوں جگہ کیوں؟ یہاں اپنے کلینز، لوشنز، ہاتھ آئل، فیس ماسک اور نرم ایکسل بینگ برش رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ اور گردن فیس واش سے دھو لیں، اس کے بعد بدن پر ایپلیکیشن کریں۔ اگر آپ بازار میں دستیاب کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو گھر پر ایک کپ کارن فلمنٹ دوا خانے کے چمچ پیٹرولیم جیلی اور ایک لیموں کا جوس ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس سے جسم کو رگڑیں۔ جسم کے جو اعضاء کھلے رہتے ہیں وہ سورج کی پیش اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہاتھوں، بازو، پیروں، گردن وغیرہ پر زیادہ دیر تک اسکربنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیموں کبھی زیادہ مقدار میں شامل نہ کریں کیونکہ یہ جسم پر خارش لا سکتا ہے، جبکہ پیٹرولیم جیلی اور کارن فلور سے جاتی رہیں گی اور جلد نرم و ملائم ہوگی۔ اس پیسٹ کو بالوں کے سروں پر لگائیں۔
یا جڑوں میں ہلکا ہاتھوں سے مساج کیجیے اور پھر ملٹ شیمپو سے سر دھو لیں۔ ایکسپیریمنٹ کی ابتدا کے لیے اپنے ٹیبل یا بالٹی کی پانی میں ہاتھ آئل یا بیل ہاتھ ملائیں اور پوائنٹ پیالی خشک دودھ ملائیں یا دودھ بغیر چکنائی کے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ موتیا، کبھی گلاب کی چند پتیاں یا کوئی ایک خوشبودار جڑی بوٹی کو کپڑوں میں باندھ کر نیم گرم پانی میں ڈال دیں یا ملٹی خوشبو اور جڑی بوٹیوں کو باندھ کے نل کے نیچے اس طرح لٹکا دیں کہ اس پر نل کھلتے ہی خوشبو پھیلنے لگے۔ کسی ایک انٹرنیشنل آئل کے ساتھ بھی سکون بخش غسل کیا جا سکتا ہے۔ بلینڈر میں ایک انڈے کی سفیدی اور 2 چائے کے چمچ زیتون کا تیل ملا کر بلینڈ کر لیں اور پیسٹ کلنز کے بعد چہرہ اور گردن پر لگانے سے جلد نکھرتی ہے اور دھوپ کی تماچے سے پہنچنے والا نقصان بھی دور ہوتا ہے۔ بالوں کے لیے چند تجویز: 2 انڈوں کی زردیوں کو 2 کھانے کے چمچ زیتون کے تیل میں ملا کر اس محلول کو خشک بالوں پر لگانے سے بالوں کی حدت بھی پہنچتی ہے اور اس برقرار رکھنے کے لیے بالوں کو پلاسٹک ریپ میں لپیٹ لیں اور 20 منٹ کے بعد بال کھول دیں اور دھو لیں۔ باڈی کا مساج پرسکون غسل کے ذریعے سوزش زیادہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ نے ایسپرینٹ سے فائدہ حاصل کیا مگر باڈی مساج کے بغیر آپ کا ہدف ادھورا رہے گا۔ ایک انڈے کی سفیدی اور چائے کے چمچ کے برابر شہد کا پیسٹ بنا کر بائیں ہاتھ سے مساج شروع کریں، یعنی یا ہاتھ دائیں یا شانے پہ لے آئیں اور شانے کے اوپری حصے پر یہ پیسٹ لگائیں، مسلز کو دبائیں۔ 4 سے 3 سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں، دوسرے جگہ بھی اسی طرح مساج کریں اور پھر دھیرے دھیرے اپنے بازوؤں پیسٹ لگائیں۔ پھر یہی مساج اپنے رکھنے سے شروع کریں اور پنڈالوں سے ہوتی ہوئی رانوں تک چلے جائیں۔ جب آپ یہ تمام کام مکمل کر لیں تو گرد و غبار دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے غسل لے لیں۔ 15 منٹ تک کنڈیشن کا یہ عمل برقرار رہے گا۔ اس غسل کے بعد آپ کے چہرے کے لیے فوری طور پر کسی کلینزنگ بینک کی ضرورت نہیں، آپ چاہیں تو مسلز استعمال کر سکتے ہیں۔